अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं वो गुफ्तगू पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में बहस के में तो आता रहता है, लेकिन उस पर खुली गुफ्तगू नहीं होती है। और आज अचानक ऐसा हुआ है कि मुल्क की आला तरीन अदालत उज़्मा में ज़िक्र हुआ है मीडिया के आज़ादी के सवाल का, और मीडिया पिट रहा है इसके हवाले का सवाल। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में कुछ मफरूज़े हैं, कुछ कहावतें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे बहुत कम गुफ्तगू होती है, लेकिन लोग उसको एक लाइटर टोन में हल्के से पिराए में बात कर देते हैं। पाकिस्तान में कोई तब्दीली हो तो उस हवाले से बात होती है कि पाकिस्तान की तीन चीज़ें जो है, तीन ए जो हैं, 3A जो हैं वो पावरफुल हैं: अल्लाह, अमेरिका, आर्मी। अल्लाह और अमेरिका पे तो बात होती रहती है, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान की आर्मी पे उस हवाले से बात नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी सोसाइटी में है, पाकिस्तान का स्ट्रक्चर ऐसा है कि बात नहीं होती। मसाइल आते हैं और वो लोग पढ़ते हैं, खामोशी से देख लेते हैं। फिर एक और भी हवाला बना है 3Js का, वो है जजेस, जर्नलिस्ट एंड जर्नल्स। उसमें भी यही बात है कि जजेस के हवाले से भी बात होती है, कम होती है। जर्नलिस्ट का तो हर वक्त परसिक्यूशन रहता है, उसका ट्रायल भी चलता रहता है, और ज़ाहिर जर्नलिस्ट पे तो बात कम ही होती है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो जर्नलिज़म के हवाले से बात की है, उसने पाकिस्तान में के जर्नलिस्टों और आम आदमियों और फिर पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से दर्द रखने वाले अशख़ास और दिलों की धड़कती दिलों और दुखती रगों पे हाथ रखी है। आज उन्होंने कहा है कि मीडिया शदीद प्रेशर में है, और मीडिया की आज़ादी जो है उस जिसको पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ने उनकी ज़मानत दी है वो ख़त्म हो गई है। और सूरत हाल अब ये हो गई है कि जो हुकूमत की तारीफ़ करता है वो मुहब्बे वतन है, और जो मुखालफत करता है गद्दार है। मीडिया की आज़ादी के हवाले से उन्होंने अदालती कमरे में एक रेफरेंडम नुमा चीज़ भी करवाई है। गुफ्तगू उस हवाले से करेंगे। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे गुजारिश होगी कि ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और आपको पसंद आए तो ज़रूर उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पिटीशन लगी हुई थी, वो थी पंजाब में बल्दियाती इदारे जो हुकूमत ने वक्त से पहले ख़त्म कर दिए थे उसके हवाले से। और वहाँ जो कार्रवाई हो रही थी तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और जस्टिस मकबूल बाकर साहब उस बेंच पे थे, और वहाँ जो गुफ्तगू हुई है उसने पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में, दुनिया भर के तूल व अर्ज़ में एक मैसेज दिया है कि पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम चल रहा है जिसको आमतौर पर लोग हाइब्रिड निज़ाम कह रहे हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान में जो हुकूमत के हक़ में बात करता है वो मुहब्बे वतन है, और जो मुखालिफ हो जाता है वो गद्दार हो जाता है। उसने कहा कि ये पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी कहाँ है, मौजूद कहाँ है। और वो उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब हुकूमत ने जो बल्दियाती इदारे वक्त से पहले तहलील कर दिए, ये तो जमहूरियत का कत्ल है, ये तो आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है। और उन्होंने कहा कि जमहूरियत अगर चली गई तो इससे पहले भी जमहूरियत जाने की वजह से पाकिस्तान का आधा हिस्सा गंवाया था। क्या ये अब हम उस डगर पे चल निकले हैं? और उनके कहने का मतलब ये भी था, क्या तब तक इदारे और हुकूमतें तोड़ती रहेगी जाएंगी जब तक कोई पसंद की हुकूमत ना आ जाए? और उन्होंने कहा जमहूरियत लाए। ये मीडिया वाले जो हैं वो जमहूरियत के लिए अपनी कुर्बानियाँ जो देती हैं वो भी बात करते रहते हैं। और उन्होंने अब कोर्ट में बैठे हुए ये कहा कि मीडिया की सिलसिले में क्या सूरत हाल है, मीडिया में कोई आज़ादी है? अटॉर्नी जनरल से उन्होंने पूछा, मौजूद थे, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि जो रिपोर्टर्स जनरल्स कई यहाँ बैठे हुए हैं कोर्ट रूम में, उनसे पूछते हैं। पहले उन्होंने पूछा कि मीडिया अगर आज़ाद है तो कोई हाथ उठा ले जर्नलिस्ट, तो किसी सहाफ़ी ने हाथ नहीं उठाया। फिर कहा कि मीडिया आज़ाद नहीं है, तो सब लोगों ने हाथ उठाया। तो यहाँ से पता लग गया कि मीडिया किस हालत में है। ये बात हम समेत कई जर्नलिस्ट जो हैं गुफ्तगू में कर रहे होते हैं कि 40 साल का तजर्बा हमारे पास है। हमने ज़ियाउल हक़ के दौर में भी मीडिया पर प्रेशर देखा है,
مشرف کے دور میں بھی پریشر دیکھا ہے، اور اسی میڈیا کی آزادی کے سلسلے میں جو بھگتنا ہوتا ہے جیل اور اس قسم کی وہ بھی صورتحال صحیح ہے. ڈنڈے لاٹھیاں بھی بہت سارے جلسے جلوس میں کھائے ہیں. تو لیکن اتنا پریشر جتنا میڈیا اس وقت خوف میں رہتا ہے وہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا ہے. تو وہ صورتحال آج سپریم کورٹ کے عدالتی روم میں بھی نظر آئی، اور اس نے کہا کہ صحافی ایسے ہیں کہ ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے، جو کنٹرول نہیں ہوتا اس کو اٹھا کے باہر کیا جاتا ہے. اب بالکل صحیح ہے. مثلا ہم یوٹیوب پہ کیوں آئے ہیں؟ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو مین اسٹریم میڈیا تھا وہ اب قبول نہیں کر رہا تھا نا اس انداز میں، ان جس پریشر میں جس معاملات میں کام کر رہے ہیں اس میں کئی سینئر جرنلسٹ کئی لوگ ہیں پاکستان میں، آپ نام لیں، جو اب مین اسٹریم میڈیا ٹی وی چینل یا اخبارات کے بجائے یوٹیوب اور دوسرے الٹرنیٹ میڈیا پہ کام کر رہے ہیں. ان کا بنیادی سبب تو یہی ہے، ان کی وجہ سے ان کے مالی مسائل بھی بڑھے ہیں. اور پھر یہ بھی کہا گیا، عدلیہ نے یہ کہا ہے کہ ملک کو ایک منظم طریقے سے تباہ کیا جا رہا ہے. اور یہ جو صورتحال ہے انہوں نے ایک اور زبردست جملہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ ہوتا ہے کبھی کہ کسی پودے کو صبح کو لگایا جائے اور شام کو دیکھا جائے کہ اس نے جڑ پکڑی ہے یا نہیں. یہ بہت بڑے کانٹیکسٹ کی بات ہے، اس پہ بھی ہم گفتگو کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ایسے آدمیوں کو کسی نفسیاتی ماہر سے علاج کروانا چاہیے، ان کے لیے علاج نفسیاتی ماہر کے سامنے پیش کیا جائے جو میڈیا پر کنٹرول کر لیتے ہیں اور پھر اپنی تعریفیں سنتے ہیں اور اس پہ خوش ہوتے ہیں. تو ان کا ضرور ہونا چاہیے علاج. اور پھر وہاں جسٹس وہ اٹارنی جنرل خالد جاوید صاحب تھے، ظاہر ہے وہ سرکاری ورژن تو جو ہوتا ہے وہ موجود تھا. انہوں نے کہا سر یہ حالات، وہ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ تھا جس کو جسٹیفائی کر رہے تھے کہ یہ جو حالات ہیں اس وجہ سے کہ ملک حالت جنگ میں ہے. تو جسٹس مقبول باقر نے جو بات کہی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جنگ ہے لیکن غریب عوام کے خلاف. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ باتیں ججز کو نہیں کرنی چاہیے لیکن کیا کریں حالات ایسے ہیں. اب یہ صورتحال ہے ایک کورٹ روم کی جہاں یہ صورتحال ہو رہی ہے. جو میڈیا کی صورتحال ہے اس کی امپورٹنس جو ہے وہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ پڑھے لکھے سمجھدار سپریم کورٹ کے معزز جج ہیں قاضی فائز عیسیٰ اور بہت سارے لوگ، وہ میڈیا کی آزادی میں جب بلیو کرتے ہیں تو وہ شہری حقوق کی، شہری آئین کی پاسداری کی بات کرتے ہیں، کیونکہ کہیں بھی بات ہو جائے تو میڈیا میں وہ آ جاتی ہے. لیکن اب دیکھیں پاکستان میں کئی جگہوں پہ بلیک آؤٹ ہے، آپ میڈیا کی ایکسیس نہیں ہے، کئی جگہوں پہ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے وہ نہیں جا سکتے. اور اس وجہ سے کئی لوگوں کے بڑے بڑے جلسے جلوس جو ہیں وہ بھی آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں، وہ اس الٹرنیٹ کی. اور پھر یہ جو کہا کہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ صبح کو پودا لگائیں اور شام کو دیکھیں کہ انہوں نے جڑ پکڑی ہے یا نہیں. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ہو رہی ہے جمہوریت کی. یہ جو جمہوریت کو گالیاں پڑتی ہیں وہ بنیادی طور پر ہر چوتھے دن کسی نہ کسی دن انٹرپشن ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ جمہوریت ناکام ہو گئی. اور وہ جمہوریت ناکام کرنے والے کون سے ہوتے ہیں؟ یہ جو یو ٹرنس لیتے ہیں، یہ جو درباری بنتے ہیں. آج قومی اسمبلی میں بھی اس قسم کی گفتگو ہوئی. راجہ پرویز اشرف نے خوشامدیوں کے حوالے سے بات کی کہ انہوں نے زرداریوں، چودھریوں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اکٹھے ہوتے تھے لیکن وقت آتا ہے تو بدل جاتے ہیں. آج قومی اسمبلی میں کیا تھا؟ وہی لوگ تھے جو زرداری کے دور میں اسمبلی کے فلور پہ بل پیش کرتے تھے، وہ آج عمران خان کے بل پیش کر رہے تھے. ان کی میرٹ جو ہے وہ صرف خوشامدی ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا پروفائل بھی الگ ہے اور پھر وہ معاملات بھی الگ ہوتے رہتے ہیں. ابھی وہ تو آ گئی ہے ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن، جو ان کا فون ہیک ہو گیا تھا. ابتدائی خبر تو یہ آئی ہے کہ ان کا فون پہ کوئی اپلیکیشن لگ گیا تھا اور اس سے یہ غلط معاملہ ہو گیا تھا. اب ایف آئی اے نے تحقیقات کی ہے، ہم نے انڈیپینڈنٹ کوئی اور ادارہ تو ہمارے پاس ہے نہیں، تو ظاہر ہے وہی کہہ رہے ہیں. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب پچھلے دنوں ان کے خلاف ریفرنس ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے، ان کو عدلیہ سے باہر نکالنے کی کوشش کی گئی تھی. پھر ان کی اہلیہ جو ہیں ان کے اوپر ایف بی آر والا جو معاملہ تھا وہ چلتا رہا ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے مطلب ان کو اگر یہ بالکل ہی سیدھی سی بات کہی جائے، پتہ نہیں یہ بات ہمیں کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے، کہ اس کو کئی جو سرکاری حلقے ہوتے ہیں، جو طاقتور حلقے ہوتے ہیں،
اس کو پسند نہیں فرماتے. تو لیکن انہوں نے بات جو کری ہے وہ پاکستان کے عام شہری، عام غریب، عام پڑھے لکھے آدمی، عام جرنلسٹ، عام آئینی حقوق میں، آئینی حکمرانی میں، جو کنسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں، اس کی ہے کہ آپ میڈیا کو پٹیں گے، ان کو ماریں گے، ان کو بند کریں گے تو آپ کیسے جمہوریت چلا سکیں گے، اور جمہوریت نہ چلائیں گے تو اس سے پہلے آپ نے آدھا ملک گنوایا ہے، پھر گنوائیں گے. یہاں یہ بات دیکھنے والی ہے کہ یہ اٹیمپٹس ہوتے رہتے ہیں، اس قسم کے گفتگو ہمارے ہاں عام زندگی میں برداشت نہیں ہوتی. سپریم کورٹ میں یہ بات ہو رہی ہے، اور قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو ہم سے زیادہ پتہ ہوگا کہ اس قسم کی گفتگو کی اگر کوئی قیمت ہے تو ظاہر ہے وہ یقیناً تیار ہوں گے. اور یہاں یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے، ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ قاضی فائز عیسیٰ کو غالباً 2023 میں، یعنی 1 سال 2 سال بیچ میں ہے، سپریم کورٹ کا اللہ خیر کرے اور یہ معاملات ٹھیک چلتے رہے تو وہ چیف جسٹس بننا ہے. پاکستان میں امید کی کرن بھی ظاہر ہے موجود ہے. یہ جو امید اور فیتھ ہے قاضی صاحب کے اندر، یا ان کی گفتگو یہ جو ہے اس کے اندر یہ دونوں چیزیں آ رہی ہیں. امید بھی نظر آ رہی ہے اور فیتھ، جو ڈیموکریسی میں جو فیتھ ہے وہ بھی آ رہا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ آج کی گفتگو تھی جو ہم نے آپ سے شیئر کی. اس ولاگ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.